علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبان محترم، آج کی اس بزم میں اسلام کی تبلیغ کے مشن سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، مگر مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے میں کچھ بیان کروں۔ آئیے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا حضور سید الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت محبت پیش کریں۔ پڑھیے ذرا بآواز بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلمہ سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ محترم بزرگوں دوستوں، تخلیق کائنات کے بعد ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی انسان کو مصلح قائد نبی اور رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دیں، لوگوں کو خدا کے احکام سے آگاہ کریں، تمام انسانوں کو مرضیات الہی سے آشنا کرائیں اور اپنی امت اپنی قوم کو برائی سے روکیں اور نیکی کا حکم دیں، زناکاری و بدکاری سے روکے اور عفت و پاک دامنی کا حکم دے، شراب نوشی سے روکے اور شرابن طہورن کی دعوت دے، حرام روزی سے روکے اور اس کے حلال کی دعوت دے، شر و فساد سے روکے اور عدل و انصاف کا ماحول قائم کرے، غیر اللہ کی پرستش سے روکے اور ایک خدا کے پوجنے کی دعوت دے، غلالت و گمراہی کو ختم کرے اور ایک خدا کے پوجنے کی دعوت دے، اور ایک خدا کے پوجنے کی دعوت دے۔ دوستو، نبوت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا اور رسول بطحہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آپ آخری نبی اور آخری رسول ہیں، یعنی خاتم النبیین ہیں، قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ نبوت کا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا، لیکن برائیاں تو قیامت تک پائی جاتی رہیں گی، شر و فساد کا وجود تو قیامت تک باقی رہے گا۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد دین کی تبلیغ کون کرے گا؟ ہدایت کی دعوت کون دے گا؟ لوگوں کو صداقت، امانت، عدل و انصاف کی تعلیم کون دے گا؟ خدا سے کون ڈرائے گا؟ جنت و جہنم کے راستے کون دکھائے گا؟ پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا اور فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ یعنی تم لوگ سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کو خیر کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ دوستو، نبوت کا سلسلہ تو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن برائیاں تو قیامت تک پائی جاتی رہیں گی، شر و فساد کا وجود تو قیامت تک باقی رہے گا۔ اسی وجہ سے اس امت کو خیر امت کا لقب دیا گیا ہے۔ خیر امت کا وصف اس امت کے لیے مدح اور تعریف ہے، اس وجہ سے کہ اس امت کے لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ یہ کام چھوڑ دیں اور منکرات پر متفق ہو جائیں تو یہ وصف ختم ہو جائے گا اور اسم ذمہ لاحق ہو جائے گا اور یہ ان کی ہلاکت کا سبب ہوگا۔ یعنی اگر یہ امت متفقہ طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ترک کر دے تو بہترین امت کا جو لقب دیا گیا ہے یہ لقب ختم ہو جائے گا اور کسی دوسرے برے نام سے اس امت کو پکارا جائے گا۔ حضرات گرامی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ حضرات کو یہ بھی بتاتا چلوں
کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری صرف کسی مولوی کی نہیں، صرف کسی مفتی کی نہیں، صرف کسی عالم کی نہیں، صرف کسی فقیہ کی نہیں، صرف کسی محدث کی نہیں، صرف کسی امام کی نہیں، صرف کسی مسجد یا مدرسے میں رہنے والوں کی نہیں، بلکہ سن لو پوری امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اسے برائی سے روکے، اسے سمجھائے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اسے نماز کی دعوت دے، اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اسے اللہ کا خوف دلائے، باپ بیٹے کو سمجھائے، بیٹا باپ کو سمجھائے، ماں بیٹی کو سمجھائے، بیٹی ماں کو سمجھائے، بھائی بھائی کو سمجھائے، ایک دوست دوسرے دوست کو سمجھائے، غرض یہ کہ جس کے سامنے بھی جو غلط کام کرے اسے روکے، اسے ٹوکے اور اچھے کام کی ترغیب دے، اس لیے کہ یہ امت کے ہر شخص کا فریضہ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، الا هل بلغت، الا هل بلغت، بتاؤ کیا میں نے تم لوگوں تک خدا کا ٹھیک پیغام پہنچا دیا ہے؟ اس کے بعد صحابہ اکرام نے بے زبان ہو کر جواب دیا، نعم یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ نے ہم تک بالکل خدا کا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یعنی یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں تک میرا فرمان پہنچا دیں جو یہاں نہیں ہیں، جو کسی دوسرے ملک کے کسی دوسرے شہر کے رہنے والے ہیں یا جو آئندہ آنے والی نسل ہیں، ان تک میرا پیغام پہنچا دینا، اس لیے کہ اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابو سعید کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی کوئی منکر دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو چاہیے کہ اس کو دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ حضرات، ہاتھ سے منکرات کو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا لڑکا، آپ کے ماتحت رہنے والا کوئی انسان ٹی وی دیکھ رہا ہے، ریڈیو سے گانا سن رہا ہے، تو ریڈیو اور ٹی وی کو اٹھا کر پٹک ڈالیے اور اسے توڑ ڈالیے۔ اگر وہ شراب پی رہا ہے تو آپ شراب کو زمین پر بہا ڈالیے۔ اگر وہ کسی کا مال چوری کرے تو اس کے مالک تک مال مغصوب کو لوٹا دیجیے۔ غرض یہ کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو برائی کرتا ہوا دیکھیں جس پر آپ کا قابو ہے، جس پر آپ کا کنٹرول ہے، تو آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے روکیے۔ اگر آپ کا کنٹرول نہیں تو اسے زبان سے کہیے، اگر آپ کا یہ بھی کنٹرول نہیں تو اسے دل سے برا سمجھیے۔ یہ نہیں کہ اگر کہیں ناچ قوالی کی محفل ہے تو آپ اس محفل میں شرکت کریں۔ ذرا سوچو تو صحیح میرے دوستو، آج ہمارے علاقے میں، آج ہمارے شہر میں، آج ہمارے پڑوس میں اور خود ہمارے گھروں میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، خدا کے کتنے احکامات توڑے جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جاتی ہے، لیکن بتاؤ کیا نماز چھوڑنے پر آپ نے کبھی کوئی ایکشن لیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ چاہے خدا کا حکم ٹوٹ جائے لیکن بیٹے سے محبت برقرار رہے، چاہے خدا کا حکم ٹوٹ جائے لیکن بیوی سے محبت برقرار رہے، چاہے قرآن کا قانون ٹوٹ جائے لیکن دوستوں سے دوستی برقرار رہے۔ اف پیارے، کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سامنے کوئی برائی ہو اور ہماری زبان پر جنبش تک نہ آئے، ہمارے سامنے کوئی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے اور ہمارے بدن میں کپکپاہٹ طاری نہ ہو، ہمارے سامنے کوئی اللہ کی نافرمانی کرے اور ہماری زبان میں کوئی حرکت تک نہ ہو، اور ہماری زبان میں کوئی حرکت تک نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بئس القوم قوما لا یأمرون بالمعروف ولا ینہون عن المنکر، یعنی وہ قوم سب سے بری ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دے، حق بات کا اعلان کرنا چھوڑ دے، لوگوں کو دین کی دعوت دینا چھوڑ دے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ امر بالمعروف کا کام چھوڑ دینے پر احادیث میں کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد
حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دنیا کے مختلف خطوں میں پھیل گئے اور مختلف گوشوں میں جا کر دین کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، قرآن کی دعوت دی اور ایک خدا کے سامنے سر جھکانے کی دعوت دی۔ ان حضرات صحابہ نے دین کی خاطر اپنا گھر بار قربان کیا، ساری مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اور حضرات صحابہ کے بعد کا زمانہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو احقاق کے حق کے پاداش میں امام احمد بن حنبل کی پشت پر کوڑے لگائے گئے، امام مالک کا منہ کالا کر کے مدینے کی گلیوں میں گھمایا گیا، امام غزالی کو بغداد کے جنگلوں میں گھمایا گیا، امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، مجدد انفسانی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائی گئیں، اور اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے 40 سال تک شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد کی جامع مسجد میں قرآن کا درس دیا۔ اور جب آخری زمانے میں ہندوستان میں انگریز آئے تو ہمارے اکابر و اسلاف نے ان کا بھی بڑھ کر مقابلہ کیا اور تحفظ دین کی خاطر اپنی جان مال اور متاع عزیز سب کچھ قربان کر دیا۔ اس لیے آئیے آج سے ہم لوگ سچا وعدہ کریں اور یہ عہد کریں کہ ہر حال میں ہم دین کی دعوت دیں گے، اسلام کی تبلیغ کریں گے، لوگوں کو مسجد کی طرف بلائیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے اور نیکی کا حکم دیں گے۔ اس کے لیے جتنے بھی برے حالات آئیں، جتنی بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، سب کچھ برداشت کریں گے، مگر دین کی تبلیغ کرنا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ دین کی تبلیغ ہر حال میں ہمارا مشن ہوگا۔ حلق پہ تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے، حلق پہ تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا نام رہے دل میں تیری یاد رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام ہی مسلمانوں کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔